अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम जो अहम मौज़ूआत डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है अमेरिका का TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फ़ैसला, और इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का सदर है और 22 जुलाई को एक अहम इजलास हो रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे श्रीलंका और दौरे इंडोनेशिया पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस दौरे से क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। स्पेसिफिकली जनूबी एशिया में और पाकिस्तान और आसियान का जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, इस तमाम पर बात करेंगे। आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अमेरिका ने TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। इसको किस एंगल से देखेंगे? क्या हम ये भारत की सिफारती कामयाबी इसको समझेंगे या इसके पीछे कोई और बात भी छुपी है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 17 जुलाई को मार्को रूबियो साहब ने, क्योंकि ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये सारे मामलात, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया। अब हम जानते हैं कि भारत का शुरू दिन से यही क्लेम है, जब से पहलगाम हुआ, बल्कि उसके फौरी बाद ही 22-23 को उन्होंने TRF का नाम लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने उनसे शवाहिद मांगे, दुनिया ने भी उनसे शवाहिद मांगे, लेकिन कोई भी हमें सबूत नहीं पेश किया कि इसके पीछे, पहलगाम के वाक़े के पीछे वाकई TRF थी। ये कहा जाता है कि जी TRF ने अपनी वेबसाइट पे क्लेम किया कि हमने ये पहलगाम का वाक़या या अटैक किया है, लेकिन वो भी बाद में हमें मालूम हुआ कि भारत ने ही उनकी वेबसाइट को हैक करके उस पर ये क्लेम डाल दिया था। तो अब जो और ये भी याद रहे, क्योंकि भारत का मीडिया कल से हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी जो तकरीर थी पार्लियामेंट में, उसको बार बार दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने TRF का नाम नहीं आने दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेस स्टेटमेंट थी, तो पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात हैं TRF से, वो ही इनको सपोर्ट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑब्वियसली जब उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट बनाई, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं था, 14 ममालिक और भी थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। जब उनको बताया गया कि TRF के बारे में कोई भारत ने शवाहिद पेश नहीं किए, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है, और फिर चूंकि वो TRF को बराह रास्त पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, तो इसलिए TRF का पाकिस्तान का TRF का मेंशन होना उस प्रेस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर बाकी 14 ममालिक ने हमारे आर्गूमेंट को तस्लीम किया और प्रेस स्टेटमेंट में उसका नाम मेंशन नहीं हुआ। जी। अब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पोजीशन ली और अब एक दूसरी पोजीशन अमेरिका ने ली है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के दौरे पे आए हुए थे, क्वाड की मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जैसा कि आपको मालूम ही है, और हमने उस पर डिस्कशन भी की थी डिसाइफर में। उस मुलाकात भी उनकी हुई थी 1-to-1 मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनके साथ। तो आई एम श्योर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नाकामी के बाद वहाँ अमेरिका को भी कहा होगा कि जी आप इसको कम से कम अपने लेवल पे तो आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दें, ताकि कुछ तो हमारी फेस सेविंग हो। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज भी गिराए हैं। बिल्कुल। और फिर वही सीज फायर का क्रेडिट भी उन्हें लिया। तो कुछ भारत को अलबत्ता फेस सेविंग एक देनी थी, और मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप सा दिया है अमेरिका ने भारत को, कि ताकि
جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک منظم کیمپین چل رہی ہے بھارت کے میڈیا میں ان کے خلاف. تو ایک قسم کا ان کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک یہ TRF کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھیے امریکہ کا تو اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں جو ہم چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی ایک تو یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جی TRF جو ہے وہ LAT کا پراکسی ہے یا اس کا فرنٹ ہے. اچھا اب یہ کہیں بھی اسٹیبلش نہیں ہوتا، نہ تو TRF نے کبھی اس بات کو مانا ہے یا کہا ہے، اور پھر لشکر طیبہ تو ویسے بھی ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے. وہ جو کہتے رہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں یہ اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. اور بھارت کا یہ شیوا رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا بھارت کی جو پوری اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے اس کی ایفرٹ کو دیکھیے تو جموں اور کشمیر میں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو اس وقت جد و جہد ہو رہی ہے حق خود ارادیت کی، اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اور جو بھی انڈیجنس آرگنائزیشن ہوگی جو جد و جہد کر رہی ہوگی اس کو وہ دہشت گرد ہی کہے گا نا. اس نے بھارت نے اور کیا کہنا ہے؟ یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ حزب المجاہدین جو کہ پیورلی انڈیجنس آرگنائزیشن تھی اور ہے، ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اور پھر ایک زمانہ تھا کہ امریکہ پہ بڑا پریشر بلڈ کیا، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو حزب المجاہدین کو اگست 2017 میں امریکہ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا. چونکہ حزب المجاہدین جو ہے اس کو UN نے پروسکرائب نہیں کیا، کیونکہ UN میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے آرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ میں یا خاص طور پہ فلسطین کی جو جد و جہد کی موومنٹ ہے اور جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی موومنٹ ہے، اس کو آپ وائلنس یا ٹیررزم نہیں کہہ سکتے سو لانگ ایز کہ دے ڈو ناٹ ٹارگٹ سویلین فیسلٹیز. اگر آپ ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لا میں اس کی پوری اجازت ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے انٹرنیشنل لا میں کہ آپ ان اسٹرگلز کو سپورٹ بھی کریں ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے. جی تو پہلی تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بھارت کا ایک کنسسٹنٹ یہی رہا ہے کہ وہ کشمیر کی ساری جد و جہد کو دہشت گردی کے زمرے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے اور دنیا سے توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ بھی ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں. اچھا اب امریکہ کے نوٹیفیکیشن میں ایک تو یہ جو TRF کا براہ راست انہوں نے لنک ایک پراکسی سے کہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی اعتبار سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور چونکہ جو TRF کی اگر آپ لیڈرشپ دیکھ لیجئے سجاد گل وغیرہ تو وہ سارے لوکل کشمیری ہیں، اور اگر انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا ہے، جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو یہ تو دنیا بھر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ان کو بغیر کسی شواہد کے آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ لنک کریں. کیونکہ لشکر طیبہ وغیرہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہم نے ان کو بین بھی کیا ہوا ہے پاکستان میں. دوسرا جو پوائنٹ ہے ان کا جو اس نوٹیفیکیشن میں مارکو روبیو صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پہلگام واقعے کی یا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب یہ بھی سارا بھارت کا پروپیگنڈا ہی ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا TRF نے کوئی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کی. ان کا تو کہنا یہی ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا تھا اور ہمارے ویب سائٹ پہ اس قسم کے کلیم لگا دیا تھا بھارت نے. تو TRF کی جانب سے تو کوئی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کی. اور ایک انٹرسٹنگ جو تیسری بات ہے اس نوٹیفیکیشن میں منتہا وہ یہ ہے کہ امریکہ خود بھی یہ مان رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دے claimed responsibility for several attacks against Indian security forces. یہاں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ TRF جو ہے وہ انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، بلکہ اس نوٹیفیکیشن کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں یہی کلیم ہو رہا ہے کہ TRF نے
ماضی میں اور خاص طور پہ 2024 میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹی آر ایف نے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا. تو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا تو بالکل جو اس قسم کی اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ بالکل جائز ٹارگٹس ہیں اور کسی طور بھی ان کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج انٹرنیشنل کوئی کنونشن نہیں ہے آن ٹیررزم تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو کہ 90 سے چل رہی ہے ڈرافٹ کنونشن. یہی ایک مختلف آراء ہیں کہ پہلے تو دہشت گردی کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے. بھارت اور کچھ اور ممالک کی کوشش یہی ہے کہ سب کچھ اس میں ڈال دیا جائے. ایون کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو ہے جدوجہد یا مڈل ایسٹ میں جو فلسطین کی جدوجہد ان کو بھی ڈال دیا جائے ٹیررزم کے زمرے میں. لیکن بہت سے ممالک جو آئی سی کی پوزیشن اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ امریکہ نے ان کو ایک لالی پاپ دیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ بھارت میں اس میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، بڑی سفارتی کامیابی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے کشمیر کے معاملے میں. امید ہے کہ یہ لالی پاپ دینے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز بھارت کو اس بات پہ راضی کریں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے، تاکہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اور ڈسپیوٹ ہے اس جنوبی ایشیا میں، جب تک چونکہ یہ حل نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ معاملات اس خطے میں پائیدار امن تو آ نہیں سکتا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح حزب المجاہدین کو بھی 2017 میں کر دیا اور ٹی آر ایف کو بھی کر دیا، اس سے بھارت کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کوئی جدوجہد ختم ہو جائے گی. پرابلم تو اپنی جگہ باقی ہے. آپ پاکستان کو کرٹیسائز کرتے رہیں، سفارتی کامیابی اپنی اس کو کرتے رہیں، لیکن ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اصل جو روٹ کاز ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. روٹ کاز اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاسٹیلیٹی کا ہے اور خطے میں اگر امن نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہی ہے. باقی معاملات آگے جس طرف جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. بالکل. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے 22 جولائی کو ہونے والے ایک اہم اجلاس کا احوال. ویلکم بیک ناظرین. مریم ریاض وٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں بشریٰ بیوی سے ملاقات تو نہیں ہو رہی رائٹ ناؤ، وہ کس کنڈیشن میں؟ ظاہری بات ہے کہ جیل سے ملاقات کے حوالے سے بڑا گیپ آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر خبریں جو آتی ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو پاتی ہے. ان کی بیماری کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی، پھر جیل میں ان کو کچھ کاٹ گیا، ایسی خبریں بھی تھیں. تو ایگزیکٹلی آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس حالت میں، چونکہ آپ ان کی بہن ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے. ریومرز یہ پھیلائی جاتی ہیں کہ جی وہ مریم نواز والے سیل میں ہیں اور بڑی سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے. وہ سی کلاس کا جو آرڈینری قیدیوں کا سیل ہوتا ہے اس میں ہیں، بلکہ اس سے بھی برے حالات میں ہیں. کیونکہ آپ کو یہ جان کے شاید دکھ ہو کہ جب بارش ہوتی ہے تو ان کے جو سیل کی چھت ٹپکنے لگتی ہے اور ان کو جتنے عرصے سے پانی دیا جاتا ہے، ان کو بھی اور خان صاحب کو بھی دونوں ابھی ریسنٹ جب فیملی میڈیکل نے بتایا کہ گریسی واٹر دیا جاتا ہے. ان کو کھانا ایسا دیا جاتا ہے کہ وہ کھا نہیں پاتی، ان کا ویٹ بہت کم ہو گیا ہے. گرمی آپ کو پتا ہے کتنی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو سہولیات دی گئی ہیں، پنکھا دیا گیا، بجلی نہیں دی گئی، بجلی بند ہے. پانی دیا گیا، اس میں گندا پانی دیا گیا. کھانا دیا گیا لیکن اس میں مرچیں اتنی ہیں اور نمک اتنا ہے کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے. تو یہ ان کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کو تو آپ کو پتا ہے بھی بکس، کتابیں، ٹی وی سب کچھ بند ہے. بشریٰ عمران کو، خان صاحب کو، دونوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے ملک کے خلاف کیا دشمنی کی ہے کہ وہ یہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں. 2 مہینے سے تو بشریٰ صاحبہ کو اپنے لائر سے بھی نہیں ملنے دیا گیا. مجھے یہ بتائیں گے کہاں کا انصاف ہے؟ ایک تو ان کی اگر ضمانت لگ جاتی کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا القادر میں، تو وہ باہر آ چکی ہوتی. ان کا کیس کے لیے کیا جا رہا ہے اور وکیلوں کو 2 مہینے سے نہیں ملنے دیا گیا. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کون سی کنڈیشنز ہے؟ 50 ڈگریز میں دونوں کو بند کرنا، اتنے تندور جیسے سیلز میں، اور آپ کو سولیٹری کنفائنمنٹ از اے ٹارچر.
اور اس میں پارٹی کو اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو انوالو کرنا چاہیے اب، اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ دیکھیں آ کے آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کو کیسے انہیومن اور انلیگل ڈیٹینشن ہے خان صاحب کی، تو UN نے بھی کہا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، خان صاحب کی ٹویٹ بھی آئی کہ یہ سب اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو توڑا جا سکے، لیکن وہ اس ظلم کے نظام کے آگے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ بشرا بی بی کا جو ملاقات ہوئی اس میں بھی حوصلہ بلند ہے، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ دونوں کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ لوگ پورے کمیٹڈ ہیں اپنے مشن کے ساتھ، جو کہ پاکستان کے لیے ریئل انڈیپینڈنس ہے، دے آر بوتھ ویری کمیٹڈ۔ اور ظاہری بات ہے یہ صعوبتیں ہیں جیل کی، جو کہ ایک عام قیدی جو بھی قیدی ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بینگ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی بے عزتی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ہیرو ہے، نیشنل ہیرو ہے، اور آپ نے اس کو اور اس کی بیوی کو اور باقی جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کا عزم ہے، ایمان ہے الحمدللہ بہت اسٹرانگ۔ یہ عزم ایمان ظاہری بات ہے کہ ایک تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ کو ایک امید رکھنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ کہیں کوئی امید کی کرن ایسی ہے کہیں پہ؟ کیونکہ وقتاً فوقتاً بات آتی ہے کہ آپ کو ہم شفٹ کر دیں گے، بنی گلا شفٹ کر دیا جائے گا، یا آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، یا آپ کو باہر چلے جانا چاہیے، تو ایسی جو ڈیلز آفر کی جاتی ہیں ابھی تک کوئی ڈیل ایسی ٹیبل پہ موجود ہے؟ ابھی کرنٹ تو مجھے معلوم نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت جو لوگ دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹس کے جو کہتے ہیں ان کو شاید معلوم ہوگا، لیکن ڈیلز تو کئی دفعہ خان صاحب کو اور بی بی کو اس طرح کی پہنچائی گئیں۔ مجھے جہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بات کر کے، تو میں نے کہا آپ مجھے اس چیز پہ سمجھانے کا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے کہ مطلب بات ہی جائز نہیں ہے تو میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ اگر مجھے کوئی ایسا آپ کہیں کہ اس چیز پہ سمجھائیں اور یہ ویلڈ ہے پاکستان کے لیے اور خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو میں جا کے بات بھی کر سکتی ہوں، لیکن جب مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسا وہ مانیں گے ہی نہیں تو میں بات کیوں کروں؟ کس چیز پہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کرنٹ گورنمنٹ کو ایز از جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں اور روڈز پہ آ کے جو ہے وہ نہ کریں، پروٹیسٹ وغیرہ نہ کریں، اور پھر نیکسٹ الیکشنز تک دیکھ لیں، تو یہ ایک مین ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کا تو سٹانس یہی ہے کہ یہ انلیگل اور گورنمنٹ ہے، اور ہی ہیز اے اسٹینڈ کہ جب تک پراپرلی سب کچھ پری الیکشنز اور ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر جاب وہ نہیں ہوگا، تو یہ خان صاحب بہتر اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے اور بی بی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو خان صاحب ہیں، ہی از اے ڈیسیژن میکر، آپ جا کے ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی وہ چاہتے ہیں اور وہ لیجیٹیمیسی عمران خان صاحب دینے کو تیار نہیں ہے، دیٹ مینز کہ حکومت خود NRO مانگ رہی ہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تھرو پاور کوریڈورز عمران خان ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے سہولیات ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ NRO ہے یہ یا وہ ہے اور حکومت نے کہا یا جس نے بھی کہا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید یہ بھی ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے آگے بہتر کر لیتے ہیں، ابھی فساد نہ ہو کنٹری میں، کچھ نہ ہو، سب کچھ امن سے رہے، یہ پازیٹیولی بھی اس چیز کو لے سکتے ہیں، ناٹ کہ NRO کسی کو چاہیے۔ آئی آلویز سی دا پازیٹیو سائڈ آف تھنگس کہ ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے عمل کو کسی طرح بہتر کریں، لیٹس فائنڈ اے سولوشن فار پاکستان، لیٹس ڈو سم تھنگ فار پاکستان، یہ بھی آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کہا نا کہ میرا اور یا بی بی کا سٹانس یہی ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی بھی جب آپ جا کے یہ ساری باتیں کرتی ہیں تو ایگزیکٹلی آپ کی باتیں سننے کے بعد بشرا بی بی کیا کہتی ہیں؟ ایگزیکٹ آنسر میں چاہوں گا کہ وہ عوام تک بتا دیں۔ میں بشرا بی بی سے کافی، میرے 2.5 سال سے میں پاکستان نہیں گئی، نہیں جا سکتی، اور بشرا عمران سے جو یہ باتیں ہوتی ہیں یہ فیملی کی ہوتی ہیں۔ جب وہ 2 مہینے جیل سے باہر آئی تھیں تب اس دوران میں میری ان سے بات ہوئی تھی، اور جو میں نے آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بتایا کہ NRO یہ کوئی کسی کو یہ ورڈ کسی نے کبھی یوز نہیں کیا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک امن کی بات یہ وہ بشرا عمران نے اس پہ مجھے، یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے ملک کی بہتری ہو سکتی تو ایوری بڈی وڈ بی ریڈی ٹو لسن۔ نہیں، میں نے عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے تو کریں، لیکن ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہے۔ بشرا عمران نے یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ناٹ دا ڈیسیژن میکر، خان صاحب سے آپ نے کوئی بات کرنی تو آپ خان صاحب سے کر لیں۔ ٹھیک، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایات کچھ اور ہوتی ہیں، کچھ اور بتائی جاتی ہیں، ڈو یو تھنک ایسا ہی ہو رہا ہے؟
یہ تو پھر اب خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہدایت دی تھی جو علیمہ آپا نے نہیں کیا. اگر مجھے تو دیکھیں ایک سائڈ کا نہ پتا ہو تو میں کیسے کسی کو غلط ویسے کہوں. پولیٹیکل معاملات میں علیمہ آپا کو انٹرفیئر کرنا چاہیے بیکاز پارٹی الگ ہے, سیاسی کمیٹی الگ ہے, اس کے معاملات تمام الگ ہیں. اگر وہ کوئی بھی انٹرفیئرنس کرتی ہیں اس سے معاملات جو ہیں وہ طول پکڑ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ خصوصاً نہیں, مجھے بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرفیئر کریں پارٹی کے معاملات میں, اندر میرا خیال ہے شکایتیں بھی میری پہنچاتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ دیتی ہوں کہ جی میں تو ورکر ہوں پارٹی کی 2008 سے. سو اٹس مائی اوپینین ایز اے ورکر, آپ مجھے میرے سے وہ رائٹ نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر علیمہ پر کسی کو کریکشن کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں, دیکھیے ان کے بھائی اندر ہیں 2 سال سے, تو اگر وہ کہتی ہیں تو ان کا ایک حق ایز اے سسٹر بنتا ہے اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ تحریک کی تیاری نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا, تو یہ ان کا رائٹ ہے. اب وہ آگے خان صاحب کا آگے پیغام آگے کیسے پہنچا رہی ہیں یہ تو بیسٹ خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ جو میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے باہر آ کے یہ کہا. دیٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نیوز. قاسم اور سلیمان کے آنے کی خبریں ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہی ول کم اور وہ لیڈ بھی کریں گے باقاعدہ کیمپین؟ مجھے اس میں اوتھینٹک نیوز نہیں ہے, علیمہ پا ان سے بھی کانٹیکٹ ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ if their security can be guaranteed or assured, then they must come to Pakistan and they must take part in this movement for their father. بے شک آ کے ایک جلسہ اٹینڈ کر لیں, ایک جلسہ کال کر لیں, because then people will see that how popular Pakistan, Imran Khan is in Pakistan. تو اگر وہ آ سکیں safely and securely, they must come. It's their father. They are very concerned about their father, as we saw from their messages on Twitter and their interview. لاسٹ کوشچن ٹو یو, ڈو یو تھنک کہ آپ کے وکلا کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے اور یہی وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہائی دلا سکتے ہیں؟ بہت اچھے وکیل ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب اتنے سارے کیسز ہیں اور پھر جیسے یہ لوگ اسکیجول کر دیتے ہیں کہ ایک وکیل نے ادھر بھی آنا ہے, لاہور کا ہائی کورٹ بھی آنا ہے اور اسلام آباد بھی ہائی کورٹ میں جانا ہے, اور جان بوجھ کے سم ٹائم اسکیجولنگ ایسی کر دیتے ہیں. تو اچھے وکیل ہیں لیکن کیسز اتنے سارے اتنے زیادہ ہیں, کبھی شاید کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہو, لیکن وی ہیو ٹرسٹ ان دیم کہ اچھی ٹیم ہے خان صاحب کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مریم بی بی ہمارے ساتھ موجود تھی, بشرا بی بی کی بہن. ہم ایک پروگرام میں چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. تو باسط صاحب, بریک سے پہلے میں نے ناظرین کو اناؤنس کیا کہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دوروں کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو جا رہے ہیں وہ سری لنکا اور اس کے بعد انڈونیشیا. سو وائی دا چوائس آف دیز ٹو پرٹیکولر کنٹریز؟ جنوبی ایشیا کیوں اتنا خاص رہا پاکستان کے لیے ابھی, اور خاص طور پر اس وقت میں فیلڈ مارشل کا وہاں جانا؟ اچھا رپورٹس ہیں, ابھی ہم اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتے, لیکن جو اخباری خبریں ہیں معلوم ہوئی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر 21 جولائی کو سری لنکا کا دورہ کریں گے, اس کے بعد پھر جو 25-26 جولائی کو وہ انڈونیشیا جائیں گے. اچھا, ملٹری ڈپلومیسی اوور آل ڈپلومیسی کا ایک بڑا اہم جز بن چکا ہے جی, اور اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس کے بعد سے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو فیلڈ مارشل کے علاوہ بھارت کے میڈیا کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بالکل. اور صبح و شام وہ یہی وینم اسپیو کرتے ہیں اگینسٹ ہم, اور یہ ان کا ایک چھوٹا پن بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن دوسری جانب یہ بھارت کی بوکھلاہٹ بھی ہے. ان کو لگتا یہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طریقے سے امریکہ میں پینیٹریٹ کیا اپنی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے, تو وہاں اور بھی بہت سے ایونیوز وہ تلاش کر رہے ہیں. اب ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت جو گلوبل اور ریجنل ڈائنامکس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیے تو جنوبی ایشیا ایک امپورٹنٹ خطہ ہے, نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ چین کے لیے بھی. اور خاص طور پہ چین نے جس طرح BRI اور CPEC اور پھر وہاں پہ چائنا میانمار اکنامک کوریڈور ہے, یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں جس سے جنوبی ایشیا کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ ٹریڈیشنلی اسپیکنگ بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس خطے میں ایک اپنا اثر و رسوخ قائم کرے تاکہ کسی اور پاور کو یہاں
जगह ना मिले तो उसने कभी बुली किया अपने छोटे हमसाया ममालिक को, कभी उनको एड भी दी, असिस्टेंस भी दी, कभी उन पे चढ़ाई भी कर दी, अपनी फौजें भी भिजवा दी, कभी उनको दहशतगर्दी करके डिस्टेबलाइज भी किया। तो भारत का एक रवैया रहा। और फिर 1985 में हमने देखा कि एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका एक शायद ये भी था कि जितने भी जनूबी एशिया के ममालिक हैं वो यकजा हो जाएं और भारत भी उसमें शामिल हो, लेकिन वो भारत को एक कलेक्टिवली उसको काउंटर करें। अब ये जो हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं श्रीलंका के साथ हमारे ट्रेडिशनली बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और ख़ास तौर पे श्रीलंका की जो भी हुकूमत आई है और श्रीलंका के अवाम, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा है, क्योंकि हमने श्रीलंका की बहुत मदद की। जो उनके टाइमल टाइगर्स थे जिनको भारत की सपोर्ट हासिल थी और जो जफना को श्रीलंका से अलग करना चाहते थे और वहाँ पे दहशतगर्दी जोरों पे थी पूरे श्रीलंका में, तो हमने काउंटर टेररिज्म में श्रीलंका की भरपूर मदद की। तो आज तक भी कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई भी हुकूमत हो, श्रीलंका इस बात को नहीं भूलते कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। और आज जो नए प्रेसिडेंट दिसानायके आए हैं वो भी इस बात के मोतरफ हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी मदद की श्रीलंका की। अच्छा, अब चूंकि डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं रीजन में भी, इसका मैंने पहले कहा डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, तो भारत भी बड़ा एक्टिव है कि जनूबी एशिया में जो थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस रह गया है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात की नोयत भी आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो वो नहीं चाहता कि श्रीलंका उनके हाथ से कहीं निकल जाए, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों में जब से BRI का इनिशिएटिव शुरू हुआ है, चीन ने श्रीलंका में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और हम्बेंटोटा जो पोर्ट है वो भी चीन को तकरीबन 99 साल की लीज पे मिली हुई है, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन ये याद रहे कि श्रीलंका को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, तो वो भी अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं दिसानायके पिछले साल, उन्होंने जो पहला दौरा अपना बाहर दुनिया का किया वो भारत का था, और भारत वो गए थे दिसंबर में, उसके बाद फिर वो जनवरी में चाइना चले गए थे, और फिर मोदी साहब ने अभी अप्रैल में इस साल श्रीलंका का दौरा किया। तो श्रीलंका और भारत के दरमियान ताल्लुकात भी ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं, और बल्कि मोदी साहब के दौरे के दौरान तो उन्होंने एक MOU भी साइन किया डिफेंस कोऑपरेशन का। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है, पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें अब दिफाई एक अंसर और नुमायां होकर सामने आएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं JF-17 भी कुछ हमने दिए हैं, उन्होंने ख़रीदे हैं हमसे, और कुछ और भी श्रीलंका उसमें दिलचस्पी रखता है कि JF-17 प्रोवाइड किए जाएं। तो ये जो विज़िट है ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान चूँकि अब साथ डेड है तो हमें बायलैटरल रिलेशंस में एक सब्सटेंस डालना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है, और ख़ास तौर पर चूँकि माजी हैं हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मिलिटरीली बड़ा कोऑपरेशन रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों मालिक के दरमियान, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाकर उस ताल्लुक को मजीद बेहतर बनाएं, उसको मजीद आगे लेकर चलें, और किन किन एरियाज में। और हमारा कोई ये डिज़ाइन नहीं है कि हम किसी इंडिया के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हमारे अपने ताल्लुकात हैं, और हम जो भी है श्रीलंका की ख्वाहिशात के मुताबिक ही, और हम दोनों ममालिक की ख्वाहिशात के मुताबिक और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ही मामलात आगे चलेंगे, बट ये हमारा रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। इसके बाद ऑब्वियसली जो है फील्ड मार्शल इंडोनेशिया भी जाएंगे। इंडोनेशिया मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और आसियान का एक अहम मेंबर है, क्योंकि जकार्ता ही में आसियान जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 10 ममालिक की, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, वहाँ उसका हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे है। और माजी में हमने बहुत कोशिश की कि हम फुल डायलॉग पार्टनर बन जाएं आसियान के, लेकिन एक दो ममालिक ने पाकिस्तान की
फुल डायलॉग पार्टनरशिप की मुखालफत की है उसमें सिंगापुर सर फहरिस्त है और किसी हद तक मैं समझता हूँ लाओस या वियतनाम भी हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने हमारी फुल पार्टनरशिप मेंबर उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इंडोनेशिया का जहाँ तक मामला है ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जनवरी में इस साल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत भी आना था और पाकिस्तान भी, लेकिन भारत ने ऑब्जेक्शंस वही रेज किए कि जी आप हाइफिनेट नहीं कर सकते पाकिस्तान और भारत को, तो फिर ये जो दौरा है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का ये मुलतवी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल का जो दौरा है इंडोनेशिया का वही बड़ा एक लिहाज से बरवक्त है, क्योंकि जो एक पहले तो हम ये भी कोशिश होनी चाहिए कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जल्द से जल्द दौरा करें, और फिर जो मिलिट्री कोऑपरेशन है बिटवीन पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो भी अपने तौर एक अहम जुज़्व है हमारे ताल्लुकात की, और इंडोनेशिया भी शायद कुछ इंटरेस्ट रखता है JF-17 में। मीनवाइल इंडोनेशिया का माजी में कुछ इंटरेस्ट रहा है भारत के आकाश एयर टू एयर मिसाइल में भी, लेकिन उसमें अब जो है अभी रिसेंटली पहलगाम वाक़े जंग के बाद पाकिस्तान भारत के उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है इंडोनेशिया का। तो दोनों विजिट्स अपने अपने तौर पे एक साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है, और मुझे उम्मीद है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरह उन्होंने अमेरिका में एक इंग्रेस की सिस्टम के अंदर रहकर, इसी तरह श्रीलंका में भी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इंडोनेशिया में भी ये पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो न सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप पे बात करें, बल्कि जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और ख़ास तौर पे आसियान के साथ जो हमारा फुल डायलॉग पार्टनरशिप है, अगर ये हो जाती है तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि दोनों जो हैं ताल्लुकात में। इससे पहले भी एक बात और भी याद दिलाता चलूँ कि कुछ दिनों पहले ही आसियान की समिट भी हुई थी जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की थी, और उधर और बहुत से ममालिक भी थे और वहाँ पे उनकी मुलाकातें भी हुई मार्जिन्स पे, और उससे भी कुछ हमें पॉजिटिव इशारे मिले हैं कि अब आसियान जो है वो पाकिस्तान की जो साथ एक ताल्लुक है उसको एनहांस करने में, बढ़ाने में, एलिवेट करने में दिलचस्पी रखता है। तो अब इस प्रोसेस को हमें जारी रखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस विजिट से बेहतर नताइज सामने आएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर उनकी अपनी एक अहमियत है हमारे सिस्टम के अंदर भी, और फिर जिस तरीके से वो मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस दोनों दौरों से कुछ बेहतर चीज़ें सामने निकलेंगी, न सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात में बल्कि इन रीजन्स के हवाले से। और ये भी याद रहे कि इंडोनेशिया अभी हाल ही में उसको ब्रिक्स की मेंबरशिप भी मिली है। पहली दफ़ा उसने अपने ब्राज़ील में ब्रिक्स की मीटिंग में एज फुल मेंबर पार्टिसिपेट किया है। तो चूंकि ब्रिक्स में हमने भी एक दरख्वास्त दे रखी है 2023 में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ब्रिक्स की सपोर्ट हमारे लिए अहम हो जाती है। तो लेट्स होप कि these visits will result in something good, concrete for Pakistan-Sri Lanka relations and Pakistan-Indonesia relations. Sure. सो दिलचस्प का सिलसिला यहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि आज की डिसाइफर विद अब्दुल बासित का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। अपने नाज़रीन से अब दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।